نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن يقوم في ليله ويصوم في نهاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سردیوں کا موسم وہ ایمان والوں کو نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ رات کو قیام کر سکتا ہے، دن بھر روزے رکھ سکتا ہے۔ جس طرح ایک کاروباری آدمی سال بھر اپنے موسم کا انتظار کرتا ہے، سیزن کا انتظار کرتا ہے کہ میں سیزن میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کروں گا، زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں گا، اور سیزن میں کمر بستہ ہو کر زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی سوچتا ہے۔ تو بطور ایک ایمان والا ہونے کے ہم بھی نیکیوں کے سیزن کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی آخرت کو سنوارنے، اللہ کو منانے اور اس رب کائنات، رب ذوالجلال جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو نسخہ سمجھیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ آج میرے اور آپ کے سوچنے کا انداز یہ بن چکا ہے، میں اور آپ یہ سوچتے ہیں یا کوئی دین کی بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے تو ہم پہلے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ عمل، یہ حکم میرے اوپر فرض ہے کہ نفل ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے۔ اگر فرض ہے تو میں عمل کروں گا، واجب ہے تو میں عمل کروں گا، اور سنت نفل کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر میرے اور آپ کے سوچنے کا انداز ہے ہی نہیں کہ میں میرے اللہ کو کیسے راضی کروں۔ میں قدم فرض سے آگے بڑھانا نہیں چاہتا، میں قدم واجب سے آگے بڑھانا نہیں چاہتا، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں فرائض میں سمٹا رہوں کہ فلانا تو فرض بھی نہیں پڑھتا، میں فرض پڑھتا ہوں، فلانا واجب ادا نہیں کرتا، میں واجب تو پڑھتا ہوں۔ میرے اور آپ کی کیلکولیشن کا انداز یہ ہے۔ دینی اعتبار سے ہم سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، فلانا 3 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں 5 وقت کی پڑھتا ہوں، فلانا کلام اللہ نہیں پڑھتا ہے، میں کلام اللہ پڑھتا ہوں۔ تو ہم دینی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلانے کے پاس، میرے پاس گاڑی ہے، فلانے کن کار ہے، کار والا یہ دیکھ رہا ہے میرے پاس ماروتی ہے، فلانے کے پاس فلانی کار ہے، بی ایم ڈبلیو والا اپنے سے اونچے ماڈل کی کار دیکھ رہا ہے، اس سے اونچے ماڈل والا اپنے پرائیویٹ جیٹ کے بارے میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے اوپر والوں کو اور دینی اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ الٹا ہونا ہے۔ دینی اعتبار سے ہم اپنے سے اونچے والوں کو دیکھنا ہے کہ بھائی مجھ سے صرف فرض ہو رہا ہے، سنت نہیں ہو رہی، مجھ سے سنت ہو رہا ہے، نفلی اعمال نہیں ہو رہے ہیں، مجھے کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ سوچنے کا انداز دینی اعتبار سے یوں ہونا چاہیے، اور دنیاوی اعتبار سے سوچنے کا انداز اپنے سے کمتر لوگوں کو ہونا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے کار دی، فلانے کن گاڑی ہے، گاڑی والا یہ سوچے کہ فلانے کے پاس سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی ہے۔ سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے، پیدل چلنے والا وہ معذور افراد کو دیکھے، معذور آدمی اپنے سے کم معذور آدمی کو دیکھے۔ الحمدللہ اللہ نے شکر کرنے کے لیے جسم میں کئی نعمتیں رکھی ہیں۔ تو سردیوں کا موسم نیکیوں کو سمیٹنے کا موسم، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سردیوں کے موسم میں بڑوں نے 4 کام کرنے کے بتلائے ہیں کہ 4 کام ہم گرمی کے دنوں کی بنسبت دگنا چگنا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہے، یقوم فی لیلہ،
سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، لمبی ان لوگوں کے لیے جو رات کو رات سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی المیہ یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول عشاء کی نماز کے بعد میں جلد سونے کا اور رات کے آخری پہر میں اٹھنے کا۔ رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیجا دنیاوی گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کہیں حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ عشاء کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاحی مجالس لگائی ہو۔ کہیں حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے بعد میں کوئی دنیاوی کام کیا ہو، کوئی دعوت کی ہو، کوئی دعوت کی مجلس میں شرکت کی ہو، آگے بڑھ کر کوئی دینی مجلس بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کے بعد کی ہو، ایسا نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو بچھونا بنایا، رات کو آرام کی چیز بنایا۔ تو عشاء کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی بے جا دنیاوی گفتگو کو ناپسندیدہ کرتے تھے۔ ہمارا معمول بالکل الٹا۔ اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں پیارے نبی کو حکم دیا، اے نبی جی آپ رات کے آخری پہر میں اٹھیے اور اٹھ کے آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں گرم گرم آنسوؤں کو ٹپکائیے۔ جس آخری پہر میں اٹھنے کی بات کلام اللہ شریف میں ہو رہی ہے، میں اور آپ اور سینکڑوں نوجوان، ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر اس آخری پہر میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹتا۔ آگے چل کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، دوران گفتگو بات کے دوران نوجوان کہہ رہا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے بلوغت کے بعد سے یا جب سے مجھے عقل آئی ہے کبھی میں رات کو 12 بجے سے پہلے سویا تو مجھے یاد بھی نہیں پڑتا۔ پھر صحت کا گرنا، بیماریوں کا آنا، جب قدرت کے نظام سے بغاوت ہوگی تو سارے چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ضروری بنے گا۔ تو قدرت کا نظام یہ ہے، اسی کو آج کے سائنسدان کہہ رہے ہیں رات کے پہلے پہر کے 1 گھنٹے کی نیند دن کے 3 گھنٹے کے نیند کے برابر بھی نہیں برابر ہوگی۔ دن میں 3 گھنٹے سو اور رات کے اول وقت میں 1 گھنٹہ آدمی سوئے گا تو دن میں 3 گھنٹے سونے کے برابر۔ رات میں اگر کوئی آدمی اول وقت میں 3 گھنٹے سو جائے دن میں 9 گھنٹے سونے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے جتنے بھی نظر آ رہے ہیں صحت مند، ہم کہتے ہیں پرانی کھاد ہے، پرانی کھاد کے ساتھ ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ بھی ہے۔ رات کو جلد سونا، صبح جلد اٹھنا، یہ سارے کے سارے جتنے پرانے بزرگ میرے اور آپ کے خاندانوں میں موجود ہیں، ہم ان کے نظام زندگی کو دیکھیں، ایک بات مشترکہ نظر آئے گی کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں، رات صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ لیکن جو نوجوان نسل اور جو معاشرہ میرے اور آپ کے دور کا چل رہا ہے، دیر رات تک سونا اور دیر سویرے اٹھنا، آج میرے اور آپ کا یہ کلچر چل رہا ہے۔ 2 بجے نوجوانوں کو اگر کال کیا جائے، بہت نوجوان معاشرے میں ملیں گے 12 بجے 1 بجے 2 بجے جن کی صبح ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سردی کے موسم کو ایمان والے کے لیے غنیمت کا موسم قرار دیا۔ غنیمت کا موسم اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آخری وقت میں اٹھ کے تہجد اس کو ملتی ہے۔ کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے، 7:30 بجے 8 بجے 9 بجے بستر پہ لیٹ جائے، یقیناً اس کی نیند 4 بجے 4:30 بجے تہجد کے وقت میں اس کی آنکھ کھل جائے گی، صحت مند چاق و چوبند ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گرم گرم آنسوؤں کو ٹپکانے کا موقع ملے گا۔ سوچیں وہ تہجد کی نماز جو خالص اللہ کی محبت پہ پڑھی جاتی ہے، دنیا کی محبتوں کے لیے میں اور آپ کیا نہیں کرتے ہیں، دنیا کی محبت کے لیے میں اور آپ کیا نہیں کرتے ہیں۔ سارا نظام زندگی سیٹ ہے، 9 بجے دکان کھولنا، 8 بجے ناشتہ کرنا، 8:30 بجے بچے کو اسکول چھوڑنا، دوپہر میں 2 بجے کھانا کھانا، سارا کا سارا نظام ٹائم ٹیبل، دنیا کے کوئی نظام میں ہم تبدیلی برداشت نہیں کرتے۔ کیا میرے اور آپ کے اس نظام میں ٹائم ٹیبل میں اس اللہ کی بارگاہ میں آنسو ٹپکانے کا بھی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا وقت گزرا ہوگا، سوچیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ تہجد کی نماز مجھے پڑھ کے کتنے مہینے ہو گئے، وہ اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو ٹپکا کے کتنے مہینے ہو گئے۔
مجھے تہجد کی توفیق کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اپنی زندگی میں محاسبہ کر کے دیکھیں، ہم فرض سے آگے بڑھ کے اللہ کی محبتوں کی بنیاد پہ کون سی عبادتیں کر رہے ہیں؟ کون سی عبادتیں ہم اللہ کی محبت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساروں کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، رمضان میں بھی بہت سارے رمضان میں بھی تہجد کے عادی نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کے لیے سردی کے موسم کو نیکیوں کے کمانے کا موسم قرار دیا اور فرمایا کہ سردی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے تو آدمی تہجد کی نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تو سردی کے دنوں میں پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ تہجد کا اہتمام۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یصوم فی نہارہ، دوسرا کام ایمان والا یہ کر سکتا ہے، کرنے والے کے لیے عمل ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ یقیناً نفلی روزہ ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے یہ محبتوں کی بات ہے، اللہ سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، تعلق ہوگا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ جو نوجوان غلط فہمی اور لا علمی کی وجہ سے روزے قضا کر چکے ہیں، اپنے روزوں کی قضا کرنے کے لیے سردی کا موسم بہترین موسم، دن چھوٹا ہے، پیاس کم لگے گی، اور جو روزے قضا نہیں کیے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام 20 کے روزوں کی فضیلت فرمائی۔ جمعرات کے دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعرات کا روزے کا اہتمام کرے، اللہ کی بارگاہ میں اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر تیسرا عمل جو کرنے کا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کے باوجود سردی کے دنوں میں اچھی طرح وضو کرنا، یہ اللہ کے قرب کا مقام کو، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ وضو کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی قیامت کے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی پیشانیوں کے اوپر وضو کرنے کی وجہ سے نور چمکتا ہوا ہوگا، وضو کے آثار ان کی پیشانیوں سے چمکتے ہوں گے۔ تو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے گھبرانا نہیں ہے، ٹھنڈے پانی ناپسندیدگی کے باوجود پانی کو ہاتھ لگانا پسند نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر چوتھا عمل جو علماء دین نے بتلایا سردی کے دنوں میں کرنے کا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا۔ اب خرچ کرنے کا تعلق سردی کے موسم سے کیسے؟ تو خرچ اللہ کی راہ میں گرمی میں بھی کرنا ہے، سردی میں بھی کرنا ہے، برسات میں بھی کرنا ہے، لیکن سردی کے موسم میں مخلوق خدا زیادہ محتاج ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سردی کے موسم میں سردی کے اسباب نہیں ہوتے، سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، غریب مساکین دواخانوں کے باہر جو ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کے لوگ سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گرم بلینکٹ کا انتظام کرنا، سوٹر کا انتظام کرنا، راستے کے کنارے جو روڈ کے کنارے سو رہے ہیں ان کے لیے گرم بستر کا انتظام کرنا، یہ عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہاں بھی رک کے دو چیزیں اچھی طرح سمجھنا ہے، یقیناً اللہ کی راہ میں سال کے 12 مہینے خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ خدمت خلق کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے، فضیلت کا عمل نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں جو لوگوں کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انفق یا بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اخلالا، اور مال میں کمی کا خوف نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا ہے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے سے غربا مساکین میں بلینکٹ، سوٹر اور ان کی ضرورت کی چیز کو تقسیم کر کے، لیکن یہ تقسیم اللہ کی رضا کے لیے ہو،
آج ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ فوٹو ڈالے بغیر ہمارے پیٹ میں وہ صدقہ ہضم نہیں ہوتا. اسٹارٹ اپ سے لگائے بغیر میں اتنے بلانکٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اتنے سوٹر اللہ کی راہ میں خرچ کیا, جب تک میں فیس بک پہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ نہیں لگاؤں مجھے چین سکون نہیں ملتا. تو یہ عمل دکھلانے کے لیے, ریا نمود کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ عمل میرے اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. بنو اسرائیل میں ایک عابدہ, ایک بڑی گنہگار عورت تھی, اس کی اللہ نے بخشش اس لیے فرما دی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. ایک اللہ والے ساری زندگی کے عمل پہ ان کی پکڑ ہو گئی. خواب میں دیکھا آپ کی بخشش کیسے ہوئی, وہ اللہ والے کہہ رہے تھے ایک ٹھنڈی رات تھی, سردی کی رات میں ایک بلی کے بچے کو دیکھا سردی سے ٹھٹر رہی تھی, میں نے اپنی بلینکٹ کو لیا, اپنے بلینکٹ میں اس بلی کے بچے کو لپٹا, اس کی گرمی کی وجہ سے اس کی سردی کی تھرتھراہٹ ختم ہو گئی. اللہ نے کہا تو نے میرے ایک مخلوق خدا پہ رحم کیا, اس کی وجہ سے میں تجھ پر رحم کر رہا. تو یہ سردی کی راتیں ہیں, ایسا موقع بہترین میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم رات کی سردی کے وقت میں تھوڑا سا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معلوم ہوئے بغیر, جیسے صحابہ اللہ والے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین رات کی تاریکی میں ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. ہم بھی کسی کو معلوم ہوئے بغیر اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, کسی کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر ہم اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں میں ضرورت کی چیزوں کو تقسیم کر کے آ جائیں. یہ سردی کے دنوں میں کرنے کا چوتھا کام ہے. پہلا کام رات کی تاریکی میں اٹھ کے انشاءاللہ تہجد کا اہتمام, نفلی روزوں کا اہتمام, وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا ہے. اور چوتھا کام اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.